السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں شرح العقائد صفحہ نمبر 37۔ پہلے کتاب کی کچھ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنوع الثانی خبر الرسول المؤید الثابت رسالته بالمعجزہ، والرسول انسان بعثه الله تعالى الى الخلق لتبلیغ الاحکام، وقد يشترط فيه الكتاب بخلاف النبی فإنه اعم، والمعجزة امر خارق للعادة قصد به اظہار صدق من ادعى انه رسول الله تعالى، وهو خبر الرسول يوجب العلم الاستدلالي الحاصل بالاستدلال النظر في الدليل، وهو الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري، وقيل قول مؤلف من قضايا يستلزم لذاته قولا آخر، فعلى الأول الدليل على وجود الصانع هو العالم، وعلى الثاني قولنا العالم حادث وكل حادث فله الصانع، وأما قولهم الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر فبالثاني أوفق، وأما كونه موجبا للعلم فللقطع بأن من أظهر الله تعالى المعجزة على يده تصديقا له في دعوى الرسالة كانت صادقا فيما أتى به من الأحكام، وإذا كان صادقا يقع العلم بمضمونها قطعا، وأما أنه استدلالي فلتوقفه على الاستدلال واستحضار أنه خبر من ثبت رسالته بالمعجزات، وكل خبر هذا شانه فهو صادق ومضمونه واقع۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی، شروع کرتے ہیں اس کا مطلب سمجھنا۔ تو آج صاحب شرح عقائد مصنف کے متن والنوع الثانی خبر الرسول المؤید بالمعجزتی وهو یوجب العلم الاستدلالی کی تشریح فرماتے ہیں۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے بچوں، اسباب علم کی گفتگو چل رہی تھی۔ سبب علم حواس تھے، اور سبب علم جو اول ہے وہ حواس ہے، اور دوسری خبر صادق۔ خبر صادق کی پیارے بچوں دو قسمیں تھیں، ایک خبر متواتر، اور خبر متواتر میں عام دوسرے لوگوں کی، انبیاء اور رسول کے علاوہ دیگر لوگوں کی خبر مراد تھیں، اور دوسری خبر ہے خبر رسول۔ تو یہ بھی خبر صادق کی ایک قسم ہے۔ خبر رسول بھی مفید علم ہے، موجب علم ہے۔ جب موجب علم ہے تو خبر رسول سے علم حاصل ہو جائے گا، تو خبر رسول بھی سبب علم ہو گئی۔ سمجھ بات آ گئی؟ یہ ہے ماتن کا کہنا۔ خبر رسول موجب علم ہے کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی خبر ہے وہ، اور رسول کون ہوتا ہے؟ اللہ جس کے دست مبارک پر معجزہ ظاہر فرما دیتا اس کی تصدیق کے لیے۔ تو جب معجزے کا اظہار جس کے ہاتھ پر اللہ فرما دے تو یہ اس کی تصدیق ہے، اور جس کی نبوت معجزے سے ثابت ہو تو اس کی خبر کا مضمون واقع اور یقینی ہوگا، کیونکہ اگر تصدیق بھی ہو جائے خدا کی جانب سے پھر بھی اس کی خبر صادق نہ ہو اور اس کی خبر کا مضمون واقع نہ ہو، تو یہ تو گویا کہ معلول کا تخلف اس کی علت سے لازم آئے گا۔ اس لیے رسول جو مؤید بالمعجزہ ہوتا ہے اس کی خبر مفید یقین ہوگی، لہذا خبر رسول بھی سبب علم ہے۔ اب صاحب شرح بیچ میں جو تشریح فرماتے ہیں وہ اس تشریح میں پہلی بات تو یہ رکھتے ہیں کہ رسول، متن میں رسول لفظ آیا تو رسول کی تعریف کیا ہے، تو صاحب شرح رسول کی تعریف کرتے ہیں۔ پہلے تھوڑا سا ترجمہ کرتے ہیں۔ والنوع الثانی خبر الرسول المؤید الثابت رسالته بالمعجزہ۔ نوع ثانی خبر رسول ہے۔ رسول کون؟ المؤید،
رسول جس کی تائید ہے، جو نصرت یافتہ ہے، مدد یافتہ ہے، جس کی رسالت ثابت ہے بالمعجزہ، معجزہ کے ذریعے سے۔ والرسول، تو چونکہ متن میں رسول آیا، اب رسول کی تفسیر کر رہے ہیں، رسول کی وضاحت کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں والرسول انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام۔ پیارے بچوں، معنی لغوی کے اعتبار سے رسول کا معنی ہوتا ہے پیغامبر، پہنچانے والا۔ تو معنی لغوی کے اعتبار سے رسول کا اطلاق ملائکہ پر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے علماء متقدمین رسول کو تو عام ہی رکھتے تھے، یعنی پیغامبر کے معنی میں، لیکن اصطلاح جدید کے اعتبار سے، رسول اور غالب اطلاق کے اعتبار سے رسول کی تعریف مصنف فرماتے ہیں انسان بعثہ اللہ تعالی، تو انسان کہہ کر ملائکہ کو خارج کر دیا ہے۔ رسول ایسا انسان ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہو، مبعوث فرمایا ہو، الی الخلق، مخلوق کی طرف بھیجا ہو، کیوں؟ لتبلیغ الاحکام، احکام کی تبلیغ کے لیے۔ اب وہ احکام پہنچانے کے لیے، اللہ کے احکام پہنچانے کے لیے۔ اب کس تک پہنچائیں؟ اب کبھی کبھی ایک قبیلے میں دو رسول ہو جاتے تھے، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دونوں رسول ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی قوم کے لیے، جس قوم کے لیے پہلا رسول لے کر آیا، اگرچہ اسی قوم میں ہو، لیکن اگر رسول دوسری اس کے علاوہ دوسرے قبیلہ، دوسری قوم میں جا کے احکام کی تبلیغ کر رہا ہے، چاہے ایک ہی قبیلے میں، ایک ہی قوم کے اندر دو رسول آئے ہوں، لیکن دوسری قوم کے طرف تبلیغ احکام فرما رہے ہیں، یا دوسری قوم تک اب تک جو احکام پہنچے نہیں ہیں، اب وہاں تک وہ احکام پہنچا رہے ہیں، تو یہ بھی تبلیغ احکام ہے۔ اس لیے تبلیغ احکام قوم آخر کی طرف ہی نسبت کرتے ہوئے کیوں نہ ہو، تبلیغ احکام ہے۔ بہرحال رسول وہ انسان ہے جس کو اللہ نے مخلوق کی طرف بھیجا ہو احکام کی تبلیغ کے لیے۔ تو اس معنی کا دیکھو، اتنی جو تعریف ہے احکام کی تبلیغ کے لیے، تو اس معنی کر یہ معنی تو نبی پر بھی صادق آتا ہے نا بچوں۔ نبی کا بھی کام کیا ہے؟ اللہ ان کو بھیجتا ہے تبلیغ احکام کے لیے۔ تو اس معنی کر رسول اور نبی دونوں مساوی ہیں، اور متن میں جو رسول ہے وہ رسول مساوی نبی ہے، یہی مراد ہے یہاں پر رسول سے۔ جو محققین اور جمہور کا جو قول ہے کہ رسول وہ ہے جس کے ساتھ کتاب ہو، جو شریعت جدیدہ لے کر آیا ہو، تو اس معنی کر تو رسول نبی سے خاص ہو جائے گا اور نبی عام ہو جائے گا، کیونکہ نبی عام ہے اور رسول وہی ہے صرف کہ جس کے ساتھ کتاب ہو، شریعت جدیدہ ہو۔ تو اس معنی کر رسول اخص اور نبی عام ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر اگر یہ معنی لے لیا جائے خبر رسول کا یہاں پر، تو معنی ہوگا کہ رسول کی خبر مفید علم ہے، تو نبی تو اس میں شامل ہوگا نہیں، پھر تو لازم آئے گا کہ نبی کی خبر مفید علم نہ ہو، اسباب علم سے خارج ہو جائے۔ اس لیے پیارے بچوں، متن میں تو رسول سے مراد مساوی نبی ہے، اگرچہ جمہور کا قول اور متاخرین کا قول وہ یہی ہے کہ رسول اور نبی میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ اس لیے صاحب شرح نے پہلے رسول کا نبی کے مساوی، جو رسول کی جو تعریف ہے، رسول اور نبی دونوں مساوی ہوں جس تعریف میں، اس کو ذکر کیا متن کے لحاظ سے، اور پھر آگے فرمایا وقد یشترط فیہ الکتاب، کبھی کبھی رسول کے اندر کتاب کی شرط لگائی جاتی ہے، بلکہ جمہور محققین کا یہی قول ہے کہ رسول وہ ہے جو کتاب لے کر آیا ہو۔ بات سمجھ میں آئی ہے بچوں؟ برخلاف نبی کے فإنہ عام، کیونکہ نبی رسول سے عام ہے۔ والمعجزہ، اور دوسرا لفظ ایک معجزہ بھی آیا تھا متن میں، تو معجزہ کسے کہتے ہیں؟ تو معجزہ کی تعریف کر رہے ہیں، المعجزہ تو امر خارق للعادہ، معجزہ ایک ایسا امر ہے جو کہ عادت کے خلاف ہو، قصد بہ، جس کے ذریعے سے قصد کیا گیا ہو اس شخص کی صداقت کو ظاہر کرنے کا، من ادعا، جس شخص نے دعویٰ کیا ہو انہ رسول اللہ تعالیٰ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ یعنی کسی نے نبوت یا رسالت کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول یا اللہ کا نبی ہوں، تو اللہ رب العزت
اس کے ہاتھ پر خلاف عادت امر کو ظاہر فرما دے اس کی تصدیق کے لیے، تو یہی امر خارق، امر جو کہ خلاف عادت امر اللہ نے ظاہر فرما دیا تصدیق کے لیے، یہی معجزہ کہلائے گا۔ اب کوئی کہے کہ معجزہ کی تعریف میں ساحر کا سحر بھی داخل ہو گیا، ایسا ساحر جو مدعی نبوت ہو اور سحر ظاہر کرتا ہو، تو وہ بھی تو خلاف عادت امر ہے، تو تعریف معجزہ مانے نہ رہی، وہ یہ اعتراض کرے۔ تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ امر خارق ید کاذب پر اللہ رب العزت اس کے مدعا کے مطابق پیدا نہیں فرماتا ہے، اور اللہ کی جانب سے یہ جھوٹے کے ہاتھ پر امر خارق کو پیدا فرمانا اللہ کی جانب سے ممتنع عادی ہے، عادتاً محال ہے۔ اللہ کی عادت کریمہ جاری ہے کہ وہ کاذب کے ہاتھ پر کو امر خارق پیدا نہیں فرماتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اگر اللہ رب العزت جھوٹے کے ہاتھ پر بھی اگر اظہار فرما دے امر خارق کا، تو پھر کاذب اور صادق میں بھی فرق نہیں رہے گا، مزید یہ کہ اللہ کی جانب سے کاذب کی تصدیق ہو جائے گی، اور کاذب کی تصدیق اللہ کی جانب سے یہ محال ہے۔ ایک دوسرا جواب بھی دیا گیا ہے بچوں، دوسرا جواب یہ ہے کہ سحر جو ہے، جادو جو ہے، وہ امر خارق للعادہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ اسباب خاصہ کو استعمال کر کے جادو کا اظہار کیا جاتا ہے، بات سمجھائی، وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہوتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ مسیح دجال بھی تو احیاء موتا، بارش کا نازل کرنا، یہ سب کام کرے گا، وہ بھی تو خلاف عادت کام ہے۔ تو امام شعرانی نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہ امور حقیقیہ سے نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی نظر بندی کر دی جائے گی، وہ امور متخیلہ سے ہے، ان کے ذریعے سے کمزور عقل والوں کو وہ دھوکہ دے گا اور انہیں فتنے میں ڈالے گا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو معجزہ ایسا امر خارق ہے، ایسا امر ہے جو کہ خلاف عادت ہے، اور اس کے ذریعے سے قصد کیا گیا ہو، یعنی اس شخص کی صداقت کے اظہار کا جس شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو دعویٰ کیا ہو، یہ دعویٰ بھی ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے چیلنج کیا کہ اگر تم نبی ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ، تو وہ اس کو کر کے دکھانا ہے۔ اس سے کرامات اولیاء بھی خارج ہو گئی، کیونکہ کرامات اولیاء کرام مدعی نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال نوع ثانی خبر رسول ہے، وہ ہوا یوجب العلم الاستدلالی، خبر رسول یہ علم استدلالی کو واجب کرتا ہے، یعنی خبر رسول علم کیا مفید علم ہے، لیکن جو علم حاصل ہوگا وہ علم استدلالی ہوگا۔ استدلالی سے مطلب یعنی دلیل کے ذریعے سے، استدلال کے ذریعے سے، دلیل میں غور و خوض کرنے کے ذریعے سے علم حاصل ہوگا۔ اب علم استدلالی کیسے ہے، وہ علم استدلالی کو تو ابھی ہم بیان کریں گے، لیکن استدلالی تو سمجھ میں آ گیا کہ دلیل میں غور و خوض کر کے وہ علم حاصل ہوتا ہے۔ تو علم کا حصول مسبب ہے، علم تو مسبب ہے اور دلیل اس کا سبب بنتی ہے، تو یہاں پر علم الاستدلالی میں در حقیقت مسبب کی اسناد سبب کی جانب ہے۔ اس فرماتے ہیں یہ خبر رسول علم استدلالی کو واجب کرتی ہے۔ کون سی علم استدلالی؟ علم استدلالی کا مطلب الحاصل بالاستدلال، یعنی وہ علم جو کہ استدلال سے حاصل ہوتا ہے۔ استدلال کا معنی کیا ہوتا ہے بچوں؟ استدلال کا معنی ہوتا ہے دلیل میں غور و خوض کرنا، النظر فی الدلیل۔ استدلال کا معنی ہے دلیل میں غور و خوض کرنا۔ اب دلیل کسے کہتے ہیں؟ تو دلیل کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں۔ ایک تعریف مصنف یہاں پر 3 تعریفیں ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی تعریف مصنف نے کی ہے دلیل کی، هو الذی یمکن التوصل بصحیح النظر فیہ الی العلم بمطلوب خبری۔ دلیل اسے کہیں گے یمکن التوصل بصحیح النظر فیہ، جس میں دلیل اسے کہیں گے جس میں صحیح نظر کر کے مطلوب خبری کے علم تک پہنچنا ممکن ہو۔ ممکن ہو، امکان سے مراد امکان خاص ہے بچوں، جہاں پر نہ ہی پہنچنا یعنی توسل نہ ہی ضروری ہوگا، نہ ہی پہنچنا ضروری ہوگا، نہ ہی نہ پہنچنا ضروری ہوگا۔ یعنی ہمارے نزدیک دلیل کے ذریعے سے جو علم تک اور نتیجے تک مطلوب خبری تک پہنچا جاتا ہے،
اس مطلوب خبری تک پہنچنا اور نہ پہنچنا دونوں ضروری نہیں ہوتے ہیں، ضرورت کا سلب جانبین سے ہوگا، اس لیے امکان سے مراد امکان خاص ہے۔ کیوں یہ ضروری ہوتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترتیب مقدمات کرنا اور غور و خوض کرنا، صحیح نظر کرنا، یہ بندے کا کام ہے، اور ان کے بعد علم کو پیدا فرمانا یہ اللہ کا فعل ہے۔ اب اللہ رب العزت پیدا فرما دے مطلوب خبری کا علم تو آدمی مطلوب خبری تک پہنچ جائے گا، اور پیدا نہ فرمائے تو نہیں پہنچے گا۔ تو بندے کے لیے دلیل میں نظر و فکر کر کے مطلوب خبری تک پہنچنا بھی ضروری نہیں ہے اور نہ پہنچنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ اور فلاسفہ کے نزدیک دلیل میں نظر و فکر کر کے مطلوب خبری تک پہنچنا واجب و ضروری ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ دلیل میں نظر و فکر کرے گا، ترتیب مقدمات کرے گا، تو نتیجہ کو پیدا فرمانا یہ اللہ رب العزت کی جانب سے واجب ہے۔ ہمارے نزدیک واجب نہیں ہے اللہ کی جانب سے، بلکہ ہمارے نزدیک اللہ کی جانب سے علم کا حصول جو ہوتا ہے وہ اللہ کی عادت کریمہ جاری ہے کہ وہ علم کو اور ادراک کو پیدا فرما دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ صحیح نظر سے مراد یہاں پر ہے ایسی نظر جو اپنے شرائط سے مقرون ہو، یعنی وہ اس طرح سے ترتیب مقدمات کرے کہ جس طریقے سے قیاس کو مرکب کرنے کے شرائط مذکور ہیں۔ فرماتے ہیں دلیل کہتے ہیں اس کو جس میں صحیح نظر کر کے مطلوب خبری کے علم تک پہنچا جائے، جس میں صحیح نظر کر کے، بات سمجھ آئی؟ اسے کہتے ہیں جس میں صحیح نظر کر کے۔ اب آپ نے عالم میں نظر صحیح کی، غور و خوض کیا کہ یار عالم روزانہ کوئی نہ کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز پہلے چھوٹی ہوتی ہے، پھر بڑی ہوتی ہے، پھر بڑھ جاتی ہے، پھر فنا ہو جاتی ہے، ہر دن اس میں تغیر ہوتا رہتا ہے، ہر دن بدلتا رہتا ہے، تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ضرور ہے۔ تو دیکھو عالم میں آپ غور و خوض کر کے کہاں تک پہنچے کہ اس کے موجد تک پہنچ گئے، ثانی تک پہنچ گئے، تو یہ عالم ہی کیا ہو جائے گا؟ دلیل بن جائے گا۔ جس میں صحیح نظر کر کے آپ مطلوب خبری تک پہنچے تو وہ دلیل ہے، تو اس معنی کر عالم خود دلیل ہوگا۔ اور ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے دلیل کی، قیلا قول مؤلف من قضایا، ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ دلیل ایک ایسا قول ہے جو مرکب ہو قضایا سے۔ قضایا یہاں جمع بولا گیا، ما فوق الواحد مراد ہے، یعنی جو دو قضیوں سے کم مرکب ہو۔ یستلزم لذاتہ، کہ پھر اس قول مؤلف سے لذات ہی قول آخر لازم آ جائے، قول آخر یعنی دو قضایا سے یا چند قضایا سے جو مرکب ہو اور مرکب ہونے سے قول آخر لازم آ جائے، جیسے کہ آپ قیاس سے جوڑتے ہی ہیں العالم متغیر وکل متغیر حادث، تو یہ آپ نے دو قضیے جوڑ دیے، مقدمات جوڑ دیے، اب اس سے قول آخر لازم آ گیا، حد اوسط گرا کے آپ نے کہہ دیا فالعالم حادث، عالم کے حدوث تک آپ پہنچ گئے۔ تو وہ قول ہے دلیل جو قضایا سے مرکب ہو اور اس سے لذات ہی قول آخر لازم آ جائے۔ تو فرماتے ہیں یہ دو تعریفیں ہوئی نا بچوں، تو فعل الاول، تو پہلی تعریف کے لحاظ سے الدلیل علی وجود ثانی، ثانی کے وجود پر دلیل وہ عالم ہے، هو العالم، کیونکہ عالم میں ہی غور و خوض کر کے آپ پہنچے ہیں نا۔ وعلی الثانی، اور دوسری تعریف کے لحاظ سے دلیل العالم حادث وکل حادث فلہ ثانی، یہ وجود ثانی پر دلیل ہوگا، یعنی یہ قول مرکب دلیل ہوگا۔ تو پہلی تعریف کے مطابق خود عالم دلیل ہے، اور دوسری تعریف کے مطابق یہ قول مرکب دلیل ہے وجود ثانی پر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک تیسری تعریف بھی کی گئی ہے دلیل کی۔ تیسری تعریف ہے دلیل کی، الدلیل هو الذی یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، دلیل اسے کہیں گے کہ جس کے جاننے سے دوسری شے کا جاننا لازم آ جائے، تو یہ بھی تعریف کی گئی ہے۔ تو فرماتے ہیں صاحب کتاب یہ تیسری جو تعریف ہے نا فبالثانی اوفق، یہ تیسری تعریف یہ ہم نے جو دوسری تعریف کی تھی اس کے زیادہ موافق ہے۔ کیوں موافق ہے؟ اس لیے کہ اس تیسری تعریف میں لزوم کا ذکر ہے، یلزم من العلم، تو لزوم کا ذکر ہے نا، اسی طریقے سے دوسری والی تعریف میں یستلزم لذاتہ، وہاں استلزام کا ذکر ہے۔ تو دیکھو دونوں میں لزوم اور استلزام دونوں کے اندر ہے، تو یہ دوسری والی تعریف کس کے قریب ہے، کس کے زیادہ موافق ہے؟ تیسری والی تعریف دوسری والی تعریف کے زیادہ موافق ہے۔ رہا پہلی والی تعریف، تو پہلی والی تعریف کے موافق نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر تو امکان کا ذکر ہے، وہاں پر استلزام کا ذکر نہیں ہے، وہاں پر تو یمکن التوسل ہے۔
فرماتے ہیں فبالثانی اوفق، یہ تیسری جو تعریف کی گئی یہ دوسری تعریف کے زیادہ موافق ہے، زیادہ قریب ہے، جو اس سے ملتی جلتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اما کون ہو، اب یہاں پر صاحب کتاب نے کیا کہا تھا کہ علم استدلالی کو واجب کرتا ہے، خبر رسول علم استدلالی کو واجب کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی دو امر ہیں، ایک تو یہ کہ خبر رسول مفید یقین ہے، مفید علم ہے، موجب علم ہے، اور دوسری یہ کہ اس سے حاصل ہونے والا جو علم ہے وہ بھی علم استدلالی ہے۔ یہ دونوں امروں کو صاحب شرح آگے بیان کریں گے، لیکن چونکہ گفتگو ہماری اگرچہ دراز نہیں ہوئی ہے لیکن اذان مغرب کا وقت ہو گیا، اس لیے اب ہم یہیں پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں، اور باقی اما کونہ موجبا للعلم سے ہم گفتگو آئندہ سبق میں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔